دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریقہ کی جان لیوا آگ کی جھیل ماؤنٹ نیراگونگو، جسے مقامی لوگ جہنم کا دروازہ بھی قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وسطی افریقہ میں چھپی یہ سلگتی ہوئی ایک جھیل، جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ منظر فلم لارڈ آف دی رنگز سے لیا گیا ہے۔ یہ جھیل کرۂ ارض کے وسط تک جانے کا راستہ ہے، جہاں مائع چٹانوں کا درجہ حرارت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی ہانڈی میں سوپ ابل رہا ہو۔ ماہر آتش فشاں بینوا سمٹس کے مطابق عوامی جمہوریہ کانگو میں چھپے اس آتش فشاں نیراگونگو میں دہکتی ہوئی آگ کا یہ گھڑا دنیا کے سب سے بڑے اور زندہ آتش فشاؤں میں سے ایک ہے۔ ماہر آتش فشاں سمٹس نے تقریباً 5 برس تک اس آتش فشاں پر تحقیق کی ہے۔ 260 میٹر چوڑے اس آگ کے تالاب کو آتش فشاں کے دہانے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 60 لاکھ کیوبک میٹر لاوا موجود ہے، جو کہ 2500 اولمپک سوئمنگ پولز کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ نیراگونگو نامی یہ آتش فشاں سن 2002 سے مستقل پھوٹ رہا ہے، اور اسی لیے اسے دنیا کے سب سے متحرک آتش فشاؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ جب لاوا پھٹتا ہے تو آتش فشاں کی گہرائی میں اس کے مرکز سے گیس بھی خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈا ہو کر دوبارہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ لاوے کے گرم اور پھر سرد ہونے کے اس مسلسل عمل کی وجہ سے اس میں کسی آبشار جیسی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کے دوران گیس کے دھماکے بھی سنائی دیتے ہیں، جو سلگتے ہوئے لاوے کے شعلوں کو 10 میٹر تک فضا میں بلند کرتے ہیں۔ بینوا سمٹس کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پر ایسی کوئی دوسری جگہ نہیں۔ آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زمین ایک زندہ چیز ہے، اور ہم انسان اس سیارے کی انتہائی چھوٹی سی مخلوق ہیں۔ کبھی کبھار آتش فشاں کا یہ تالاب جب بھاپ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے ڈک جاتا ہے تو لاوے کی یہ جھیل دکھائی نہیں دیتی، لیکن کبھی کبھار یہ اتنا صاف ہوتا ہے کہ جھیل کا یہ دہکتا حسن صاف نظر آتا ہے، اور 700 میٹر گہری اس جھیل کے مناظر یہاں آنے والوں کے چہروں پر ایک گرم چمک بن کر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نظارہ رات کے وقت زیادہ روح پرور ہوتا ہے، جب ان پگھلی ہوئی چٹانوں کی سرخ اور سیاہ نوکیں اندھیرے میں چمکتی ہیں اور دہکتے ہوئے تالاب سے نکلنے والی تپش آسمان پر نارنجی روشنی بن کر پھیل جاتی ہے۔ نیراگونگو DR کانگو کے مشرق میں روانڈا کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ آتش فشاں شہر کے انتہائی قریب ہے، یہاں سے شہر صرف 18 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں کی واحد خاتون گائیڈ روتھ ایمرونگی کا کہنا ہے کہ اس شہر کے لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور اسے نظر انداز بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی چیز کے قرب میں رہتے ہیں جو ایک خوفناک تباہی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ہم اپنی زندگیاں خوف میں نہیں گزار سکتے۔ اگر ہم نتائج کی پرواہ کرتے رہیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آتش فشاں کی مثبت بات یہ ہے کہ یہاں سیاح آتے ہیں، محققین اور میڈیا بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ملازمتیں ملتی ہیں اور مقامی کاروبار کی مدد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کے تحفظ کے بارے میں بھی آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ مقامی لوگوں میں نیراگونگو سے متعلق کئی پراسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ کئی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جہنم کی روحوں کا ٹھکانہ ہے، جبکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک دوسری دنیا کی طرف جانے کا راستہ ہے، جہاں پر گنہگاروں کی روحوں کو جلایا جاتا ہے۔ دوسری جانب نیک لوگوں کی روحیں قریب ہی روانڈا میں موجود ایک دوسری پہاڑی کارے-سمبی میں جاتی ہیں، جو کہ ایک غیر متحرک آتش فشاں ہے جو برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیراگونگو میں لاوا اس وقت پھوٹتا ہے جب بری روحیں ناراض ہو جاتی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مقامی افراد آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں۔ ایسی افواہیں بھی ہیں کہ گزشتہ صدیوں میں ان عبادات کے دوران کمواری لڑکیوں کو بھی اس آتش فشاں کے اندر پھینکا جاتا تھا۔ نیراگونگو کانگو کی روانڈا اور یوگنڈا کی سرحد کے ساتھ موجود ویرونگا نیشنل پارک میں واقع ہے۔ یہ افریقہ میں قدیم اور حیاتیاتی طور پر متنوع ترین علاقہ ہے، جو اندازاً دنیا بھر کے جنگلی گوریلوں میں سے 1/3 کا مسکن ہے۔ یہاں 8 آتش فشاں ہیں، جن میں سے 2 اب بھی متحرک ہیں۔ یہ تقریباً 30 لاکھ سال قبل کرۂ ارض کی ٹیکٹونکس طاقت کے باعث وجود میں آئے۔ کسی بھی وقت کرۂ ارض پر 5 سے 8 لاوا کی جھیلیں ہوتی ہیں۔ اتنی کم تعداد کی ایک وجہ اس کی تشکیل کے لیے ضروری حالات کا غیر معمولی ہونا ہے۔ ماہر آتش فشاں کینتھ سمس کا کہنا ہے کہ اس کے لیے سطح سے بہت قریب لاوے کا دہانہ ہونا ضروری ہے، جو آتش فشاں کے ایسے نظام سے منسلک ہو جو لاوے کو اوپر کی جانب لا سکے۔ سمس اس لاوے کی جھیل کے مطالعے کے سلسلے میں درجنوں مرتبہ نیراگونگو پر کوہ پیمائی کر چکی ہیں۔
ان کا کہنا ہے لاوے کی کثافت کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس لاوے میں سلیکا کی مقدار 50% سے کم ہے جو اس سے زیادہ بہنے کے قابل بناتا ہے۔ سلیکا کی وجہ سے لاوا زیادہ چپچپا ہو جاتا ہے۔ یہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ برقرار رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے لاوے کی جھیلیں خاص طور پر نیاراگونگو جیسے ہونا بہت نایاب ہے۔ سائنسدانوں کے لیے نیاراگونگو کے آتشی فشاں کا مطالعہ ایک انتہائی دل فریب تجربہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ سمس کہتے ہیں لاوے کی یہ جھیل نہ صرف بڑی اور غیر معمولی ہے بلکہ یہ ناقابل یقین حد تک متحرک بھی ہے اور یہ ہر سال بدلتی رہتی ہے۔ جب میں سن 2010 میں یہاں آیا تھا تو لاوے کی جھیل ساکن تھی اور لاوا اس گڑھے کے فرش سے صرف 15 میٹر کی بلندی پر ٹھہرا ہوا تھا۔ مجھے لاوے کو دیکھنے کے لیے لاوے کی چھینٹوں سے بنی عمودی کونوں پر چڑھنا پڑا جو اتنی گرم تھیں کہ میرے جوتے کے تلوے نرم ہو گئے اور مجھے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے تھرمل دستانے پہننے پڑے۔ جب اس کے اندر سے نکلنے والی گیس سطح کو چیرتی ہوئی نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی برتن میں پانی ابل رہا ہے۔ لاوے کے چھینٹے میرے سر سے اونچے جاتے ہوئے واپس میرے سامنے جھیل میں گرتے رہے۔ یہ سب بہت بڑا تھا، شدید سرخ رنگت اور خطرناک حد تک گرمی کے ساتھ یہ انتہائی سحر انگیز تھا۔ نیاراگونگو کی چٹان 3470 میٹر بلند ہے اور لاوے کی جھیل تک پہنچنے کے لیے سیاحوں کو کونگو کی سرحد کے پار روانڈا جانا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے پہاڑی کی چوٹی تک کوہ پیمائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ فاصلہ 8 کلومیٹر کا ہے جس میں تقریباً 1.5 کلومیٹر عمودی چڑھائی ہے۔ چوٹی تک پہنچنے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں اور ہائیکرز رات کا وقت وہاں گزار کر صبح واپس نیچے آتے ہیں۔ خطے میں جاری تنازع کی وجہ سے سیاحوں کو ایک گروہ کی صورت میں جانا پڑتا ہے جن کے ساتھ مسلح رینجرز ہوتے ہیں۔ یہ کمزور دل افراد کا کام ہرگز نہیں ہے۔ ویرونگا پارک کے رینجرز پر اکثر مسلح افراد کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے۔ صرف سن 2020 میں 14 رینجرز اور 4 شہری مارے گئے اور پھر اس پارک کو بند کر دیا گیا۔ نیاراگونگو گزشتہ 50 برسوں میں 2 بار پھٹا ہے۔ سن 1977 میں لاوے کی ایک بڑی مقدار آدھی رات کو پھوٹ پڑی اور تقریباً 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے قریبی دیہاتوں میں پھیل گئی جس کی وجہ سے کم از کم 60 افراد ہلاک ہوئے، تاہم بعض اندازوں کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ سن 2002 میں یہ آتش فشاں ایک بار پھر پھوٹ پڑا تھا۔ سارا لاوا گوما شہر میں پھیل گیا تھا۔ 150 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے اور شہر 15% کے قریب تباہ ہو گیا۔ اس سے ہزاروں افراد بے گھر بھی ہو گئے تھے۔ تب سے اب تک گوما شہر کی آبادی میں 10 لاکھ سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے اور آج آتش فشاں کے پھٹنے کے خطرات کی ہر ممکن نگرانی کی جاتی ہے۔ سمٹس کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ اگلی بار آتش فشاں پھٹے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسا کب ہوگا۔ کرۂ ارض پر موجود کسی بھی دوسرے آتش فشاں کی طرح ہمیں اگلی بار آتش فشاں پھٹنے سے متعلق پیشگی اشاروں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ آئندہ آتش فشاں پھٹنے سے متعلق شاید ایسے اشارے ملیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی وارننگ کے ہو جائے، اس لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اگلی بار آتش فشاں کب پھٹے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔